بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بدایت المجتہد میں علامہ ابن رشد قرطبی رحمہ اللہ دوسرا باب کتاب الصید میں دوسرا باب جو ہے پیش کر رہے ہیں، جس میں شکار کے آلے اور وسیلے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کن ذرائع سے شکار کیا جاتا ہے، جو مشروع ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، فیما یکون بہ الصید، شکار ہوتا کیسے، یعنی کن ذرائع سے ہوتا ہے۔ فرمایا والاصل فی هذا الباب آیتان و حدیثان، دو آیتیں دو حدیثیں اس سلسلے میں بنیاد ہیں۔ تو ان نصوص میں جو ذکر ہوگا اسی سے ہم صید کے وسائل کو اخذ کریں گے۔ تو فرمایا پہلی آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی کہ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم و رماحکم۔ دیکھیں یہاں پہ ایدیکم و رماحکم، یہ دو ذریعے ہیں نا۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار سے، جسے تمہارے ہاتھ یا تو اور تمہارے تیر حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھوں سے تم کرو، جیسے مچھلی پکڑ لی یا دوڑ کر کے شکار کو پکڑ لیا دھوکہ دے کر کے، کسی طرح سے خاموشی سے اور غفلت کا شکار بنا کر کے، یا پھر یہ کہ تیر چلایا۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ تو یہ سورہ مائدہ میں یہ آپ ارشاد کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی، اور وہ جو کہ تم نے زخمی کرنے والے جانوروں کو سکھا دیا ہے نا۔ مکلبین، مکلبین کا معنی ہوا، کلبہ کا معنی ہوتا ہے شکار پہ دوڑانا، اکسانا، بھگانا ہے، ابھارنا۔ تو شکار پہ دوڑاتے ہوئے، یہ حال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور اس کے بعد فرمایا تعلمونہن، سکھاتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، علم دیا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جو زخمی کرنے والے جانور ہیں ان جانوروں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے الجواری فرمایا نا یہاں پہ، تو پہلے میں یہ دو ذرائع تھے، رماح اور ایدی۔ یہ تین ذرائع ملے کہ نہیں ملے؟ جی۔ ہاتھوں سے تم پکڑ لو، تیروں سے مار لو ان کو، یا پھر یہ کہ ایسے جانور جو کہ زخمی کرنے والے ہوں، دبوچ کر مارنے والے نہیں بلکہ زخمی کرنے والے، دوڑایا تم نے، انہوں نے مارا اور زخمی کیا اور پھر لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ مکلبینہ کا معنی ان کو اکسانا شکار پہ، دیکھو وہ دوڑو اس کو، کتے کو دوڑاتے جلدی سے ادھر، کتا تیزی سے دوڑا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، ان الفاظ، ان کلمات میں ہیں، اور ان کے جو وسیع تر مفاہیم ہیں ان میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں، جن کو اخذ کیا فقہائے کرام نے۔ اور میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اعلیٰ حضرت قدست سرہ نے 14 شرطیں اس سے اخذ کی ہیں، 14 شرطیں بیان کی، ان میں سے ایک شرط بھی مس ہو گئی تو وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن کریم کی آیتوں سے کچھ تو اندازہ نہیں ہوا کہ وسائل کیا ہیں۔ اب چلیے وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ، ایک حدیث تو حضرت عدی ابن حاتم کی ہے
جس میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ علیہا فکل مما امسکنا علیک وان اکل الکلب فلا تأکل. ٹھیک تو قتلنا بھی دیا اس میں نہیں ہے، بتائیے کیا ہے، کہاں پر ہے؟ قتلنا فکل مما امسکنا علیک وان قتلنا وَإِن قَتَلْنَا اور کیا ہے؟ بس وان اکل وَإِنْ أَكَلَ الکلب الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ چلیے نہ ہو تب بھی چلے گا، لیکن یہ ان وصلیہ ہوگا اس صورت میں. وَإِن قَتَلْنَا فرمایا وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابُ غَيْرِهَا یا کلاب غیرها فلا تأکل فإنما سمیت علی کلبک ولم تسمی علی غیرہ. ٹھیک ہے، یہاں تک حدیث پاک ہو گئی. تو اب یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے حضرت عدی بن حاتم والی. انہوں نے تفصیلات پوچھی ہوں گی تو رسول کریم علیہ السلام نے جو ہدایتیں دی ان کو وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا ارسلت، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو، ٹرینڈ کتوں کو چھوڑو، یعنی شکار کرو، اور اللہ کا نام ان جانوروں پر، کتوں پر لے لو، یعنی چھوڑتے ہوئے، تو کھاؤ اس سے جو یہ ٹرینڈ کتے تمہارے لیے چھوڑ دیں. مما امسکنا علیک، تمہارے لیے پکڑ کے چھوڑ دیں، اس میں سے کھاؤ. وَإِن قَتَلْنَا اگر ہے تو یہ ان وصلیہ ہوگا، اگرچہ وہ اسے مار ڈالیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چھوڑیں اور زندہ تم کو مل جائے تو پھر تم کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے حملہ کیا اور مار ڈالا اور وہ جانور مر گیا تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ فرمایا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكَ. وَإِنْ أَكَلَ فرمایا کہ اور اگر کتا کھا لے، یعنی چھوڑا نہیں تمہارے لیے بلکہ اس نے، تو پھر تم نہیں کھانا. یہ نہیں کہ پورا کھا لے، تھوڑا سا بھی کھا لیا نا تو اب تم نہیں کھاؤ جو باقی مادہ ہے، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے روکا تھا. جو شکار کو پکڑا ہے وہ اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں پکڑا. پھر کس نام کا جو ہے نا معلم ہوا، نہیں ہوا. اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ دوسرے کتے اس سے جا ملے، تمہارے کتوں سے دوسرے کتے جا ملے جو ٹرینڈ اور معلم نہیں تھے، تو پھر نہیں کھانا، اس لیے کہ تم نے تو اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، اس کے غیر پر تو اللہ کا نام لیا نہیں. بسم اللہ شریف جو پڑھی ہے تم نے اپنے کتے پہ، تو خالص وہی ٹرینڈ کتا جس پہ تم نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے وہی جائے اور وہی شکار کرے، تب دونوں مل جائیں تب بھی نہیں، اور مکمل طور پہ دوسرا کرے تب بھی نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اختیاری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قد ذبح کر دے، تو اگر اس کی کسی نے مدد کی ہے تو دونوں کو کہنا پڑے گا. دو آدمی مل کر کے کر رہے ہیں تو دونوں کو، یہ نہیں کہ ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو حضرت عدی ابن حاتم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا معراج کے بارے میں، وسألہ عن المعراج. معراج یا تو کوئی ہتھیار ہوگا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ چوڑان سے اگر مارے تو، عرض جو ہے نا چوڑان ہوتی ہے، ایک جو ہے نا تیر ہے یا تلوار ہے، اس کی دھار سے، اس کی نوک سے مارا، تیر پھینکا اس کے نوک سے، دھار سے، تو دھاری سے تو کاٹ بنتی ہے، کاٹ ہوتی ہے نا. تو میں نے تو کل بتایا تھا کہ کاٹ سے جو جانور مریں گے وہ ہے شکار، اور اگر مار سے اور چوٹ سے مرے تو شکار نہیں، میتا ہے نا. موقوذہ کے ذریعے سے، موقوذہ قرآن پاک میں جو فرمایا میتا کے ساتھ موقوذہ نتیحہ مدلت دیا، تو موقوذہ ہو گیا وہ جو چوٹ سے مریں گے. ٹھیک ہے، تو معراج کے بارے میں پوچھا. معراج یعنی
جو تیر پھینک مارا اور تیر سیدھے گیا، لیکن اس نے دھار سے نہیں بلکہ پٹ سے جا کے مارا، سے اس کے پٹ سے جا کے لگی، ٹھیک ہے، تو پھر نہیں بس دیکھیے حدیث فقال اذا اصاب بعرضه فلا تاكل فانه وقیز، اگر اسے پہنچا چوڑان میں، وہی ہتھیار جو ہے نا جو آپ نے رما اور تیر چلائے، وہ اس کی چوڑائی سے، چوڑان سے جو ہے نا جا کے اس کو مارا شکار کو، فرمایا فلا تاكل، نہیں کھانا، اس لیے کہ یہ وقیز ہے. یہ وقیز وہی موقوز مراد ہے، فعیل سے مراد مفعول، یہ وقیز ہے. وقیز موقوزہ، موقوز کس کو کہتے ہیں؟ جو مار سے مرے، چوٹ سے مرے، جیسے گر کر کے مر گیا تو متردیہ ہے. نتیحہ جو جانور سینگ سے میں لڑائی کرتے ہیں، سینگ در سینگ جو ہے، اس میں کوئی مر گیا سینگ کی مار سے، وہ بھی حرام ہو گیا. تو موقوزہ وہ ہے کہ جو مار سے مرے، کاٹ سے نہیں بلکہ مار سے، چوٹ سے، خون نہیں بہا. وهذا الحديث هو اصل في اکثر ما في هذا الكتاب، یہ حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم والی، یہ اصل اصول ہے اس کتاب میں، اس مسئلے میں جو کچھ مسائل ہیں. حضور کریم اسلام نے اس میں سب کچھ بتا دیا. اس میں تو صراحتاً یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے چھوڑے تب کھاؤ، اور تمہارے لیے نہیں چھوڑا، اس نے خود کھانے لگ گیا تو پھر تمہارے لیے نہیں کیا، اس نے نہیں کھا سکتے. اور ایک سے زیادہ کتے جس کو تم نے بھیجا تھا اس کے ساتھ کوئی اور کتا لگے پھر بھی حرام ہے، سدایا ہوا نہیں ہے تب بھی حرام. اور اگر چوٹ چوڑان سے یعنی مار سے مرا ہے، وہ چوٹ کی وجہ سے تو موقوزہ ہے، وہ تب بھی نہیں کھا سکتے، وہ صید نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس سلسلے میں دو حدیثیں، دو آیتیں پیش کر دی. پہلی حدیث ہو گئی والحدیث الثانی حدیث ابی ثعلبہ الخشنی، وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام ما أصبت بقوسك فسمي الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت الزكاة فكل. یہ دیکھیے ابو ثعلبہ خشنی کو، وہ بھی شکار کرتے تھے، تو ان کو بھی کیا ہدایتیں فرمائی ہیں؟ فرمایا کہ جب تم جو کچھ بھی تم اپنے تیر سے، ماں اصبت بقوسی کا، جو کچھ بھی شکار تم اپنے تیر سے کرو تو قسم اللہ، تو اللہ کا نام لے لو اور پھر کھاؤ. یعنی اللہ کا نام لے کر کے شکار کرو، کھاؤ. تیر سے شکار ہوا اور اللہ کا نام لے کے کیا ہے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے تیر چھوڑا. اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے اپنے کتے سے، کون؟ المعلم، سدھائے ہوئے کتے سے جو شکار کیا، کرو. جو کچھ شکار تم سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو اور کھاؤ. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو تم شکار ایسے کتے سے کرو جو کہ معلم نہیں ہے، اور اس کی زکوٰۃ کو تم پالو تو پھر کھا لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر معلم کتے نے ہی اگر اٹیک کیا، شکار کیا اور اس کو گرا دیا، لیکن رمق باقی ہے، جان باقی ہے، ہم دوڑے شکار کو پکڑنے کے لیے گئے اور جب پہنچے تو وہ زندہ ملا، وہ جانور پھڑپڑا رہا تھا، تو تم نے اس کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. تو اگرچہ غیر معلم نے کیا تھا، لیکن کیونکہ زندہ ملا، زکوٰۃ کر دیا، زکوٰۃ شرعیہ، تو مذبوح ہو گیا، وہ بالکل حلال پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے یہ تو حدیث پاک میں آ گئی. ایک حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے، جو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ غیر معلم ہی کی بات نہیں ہے، معلم کتا جو ہے وہ بھی اگر شکار کرے اور آپ اس نے گرا دیا جانور کو اور آپ پہنچے اس کو لینے کے لیے اور زندہ تھا، تو لازم ہے ذبح کرنا. اگر وہاں موجود ہو گیا اور وہ جانور دسترس میں آ گیا اور رمق باقی تھی اور یہاں پہ چھری چاقو تلاش کرتے رہ گئے آپ، تو حرام ہو گیا، مر گیا. تو وجہ یہ جو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ انسی
اگر جو ہے نا بدل جائے تو وحشی میں ہو چلا جاتا ہے، تو وحشی اگر کنٹرول میں آ جائے تو انسی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وحشی جو کنٹرول میں آ جائے تو انسی کا حکم ہو جاتا ہے. تو ذبح اضطراری ختم، ذبح اختیاری آ گئے. سمجھ میں آئی؟ چلیے فرماتے وهذان الحديثان اتفق اهل الصحيح على افرادهما. اہل صحیح یعنی صحاح کے محدثین اور مصنفین ان دونوں حدیثوں کی تخریج میں اتفاق، سب نے تخریج کی ہے. فرماتے والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها. جن آلات سے شکار کیا جاتا ہے ان میں کچھ تو وہ ہیں جو فی الجملہ متفق علیہ ہے کہ نا فی الجملہ ان پر اتفاق ہے، ہاں ان سے ہو سکتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے معاملے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہو جائے گا، بعض لوگ کہتے نہیں. اور اسی طرح سے اس کے صفات کے تعلق سے بھی کہ وہ کیسے آلات ہونے چاہیے تو اس میں اختلاف ہو گیا، ایسے ہوں تب، اور اگر ایسے نہیں تو نہیں. تو کہتے ہیں یہ تین طرح کے آلات ہیں، حیوان جارح و محدد و مثقل. ایک تو حیوان جارح ہے، زخمی کرنے والا جانور، کوئی بھی زخمی کرنے والا جانور، یہ آلہ ہے شکار کا. دوسرا کوئی محدد دھاردار چیز، کیا محدد کوئی بھی دھاردار چیز. اور تیسرا ہے مثقل، کوئی جو ہے نا چوٹ مارنے والی چیز، مثقل جو وزن ہے نا وزن کی وجہ سے مار دے. چلیے دیکھتے ہیں مشکل کس کو کہاں سے شامل کیا انہوں نے. تو حیوان جارح اور محدد اور مثقل، یہ تین طرح کے آلات ہوتے ہیں. فَأَمَّا الْمُحَدِّدُ فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ كَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ وَالسِّهَامِ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. تو محدد میں جو یا تو محدد یا محدد بھی پڑھ سکتے ہیں. محدد پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو شان دھرا گیا ہو، ہار جس میں بنائی گئی ہو. تو کہتے ہیں کہ جس محدد کے تعلق سے اتفاق ہے کہ یہ آلہ شکار کا آلہ ہے، جائز آلہ ہے، وہ یہ دو تین طرح کے دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ ان کا تذکرہ تو قرآن و حدیث میں ہے. رماح اور سہام اور سیوف. رماح تو قرآن پاک کی آیت میں ہے نا، اور سیوف و سہام، تو سیوف تلوار، سہم تیر، بھالا تیر تلوار. للنص علیہا فی الکتاب والسنہ وکذالک بما جرى مجراها مما يوقرها مما يعقل کیا ہے مما يعقل ما عدا الاشیاء التي اختلفوا في کیا ہے عمل یا فی زکاة الحیوان الانسی وهي السن والظفر والعظم. چلیے کہتے ہیں کہ یوں ہی جیسے یہ تین آ گئے، اسی طرح سے جو ان کے قائم مقام ہوں، جو زخمی کر دیں، جو کیا کر دیں، ہاں جو زخمی کر دیں اور ان کے قائم مقام ہوں، ان کو بھی ہم کیا مان لیں گے کہ وہ آلہ ہے، مشروع آلہ ہے شکار کا اور متفق علیہ. ان اشیاء کے علاوہ جن کے تعلق سے اختلاف ہے، جن کے تعلق سے اختلاف ہے کہ وہ عمل صید کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان سے جانور شکار کیا جائے تو شکار جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان میں اختلاف ہے. فی زکاۃ الحیوان الانسی، بلکہ اختلاف ان میں اس سلسلے میں بھی ہے کہ حیوان انسی کو ذبح کریں اس سے تو وہ ذبح شرعی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور وہ تین ہیں کہ سن، ظفر اور عظم، دانت اور ناخن اور ہڈی. دانت سے اگر کوئی کسی جانور کو ذبح کرے یا ناخن سے یا پھر ہڈی سے
تو کیا یہ ذبح جو ہے وہ شرعی ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے نا. بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ ہاں شرعی ذبح ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو قائم مقام ہے رماح و سیوف و سہام کے، ان کے علاوہ بھی جو ان کے قائم مقام ہو زخمی کرنے میں، تو وہ بھی متفق علیہ اسباب و وسائل ہم مان لیں گے. وقت تقدم اختلاف فی ذلک فلا معنی لإعادته، ان تینوں ابھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ کتاب الذبائح گزرا ہے جس کو ہم نے پڑھا نہیں، وہاں پہ اس کا بیان ہوا ہوگا. یہ تینوں اتنے اختلاف ہے کہ ناخن سے ذبح کریں یعنی یا دانت سے، اس کا مطلب نہیں کہ دانت سے کاٹ لیا، یہ دانت نکلا ہوا ہے یا ناخن نکلا ہوا ہے اسی کو پکڑ کے ذبح کیا، یا انگلی میں ہاتھ میں لگا ہوا ہے ناخن اسی سے ذبح کیا یا ہڈی سے، تو اس کا تو ذکر گزر چکا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْمُسْقِلُ فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّيْدِ بِهِ، ہاں، اور رہا وہ جو کہ مسقل ہو یعنی جو دبا دے، وزن سے مار ڈالے، چوٹ سے مار ڈالے، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّيْدِ بِهِ، اس کے ذریعے شکار درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پر یہ مسقل کی مثال الصید بالمعراض والحجر ہے نا، معراض سے شکار کرنا اور حجر سے، پتھر سے. معراض سمجھ میں پٹ سے، ایک دھار والا ایریا ہوتا ہے اور ایک پٹ ہوتا ہے. تلوار کی دھار سے مارا کسی کو اور ایک ہے تلوار کی پٹ سے مارا. تو دھار سے ماریں گے تو کاٹ ہوگی نا، اور پٹ سے ماریں گے تو چوٹ ہوگی. تو اس سے معراض سے ماریں گے اور یا پھر پتھر سے مار دیا اس کو چلا گیا مر گیا. تو یہ مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے کیا یہ شکار درست ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں. فمن العلماء من لم یجز من ذلك الا ما ادرکت زکاتہ، بعض علماء کرام اس کی اجازت نہیں دیتے جب تک کہ آپ اس کی زکات کو نہ پالیں. یعنی وہ زندہ پتھر سے مار دیا کسی نے، تو ابھی تڑپ رہا ہے جانور، آپ پا گئے اس کو اور آپ نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہو گیا نا. ومنهم من اجازه على الاطلاق، اور بعض لوگوں نے مطلقاً اسے جائز قرار دیا کیونکہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اسے مارا ہے پتھر سے یا کسی بھی زمین سے. ومنهم من فرق بينما قتله المعراض او الحجر کیا ہے بثقله وبحد اذا خرق جسد الصيد فاجازه اذا خرق ولم ولم يجزه اذا لم يخرق. فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو نہ علی الاطلاق منع کرتے ہیں نہ علی الاطلاق جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ تفصیل کرتے ہیں. وہ کیا فرق کرتے ہیں کہ معراض یا پتھر نے پٹ کسی آلے کے پٹ کی طرف سے چوڑان سے یا پھر پتھر سے مارا، اس کے بوجھ سے، دھار سے نہیں ثقل سے، یا پھر یہ کہ اس کے دھار ہی سے، جب وہ شکار کے جسم کو پھاڑ دے ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اسے جائز قرار دے دیا اگر پھاڑ دے تو، اور اگر نہ پھاڑے تو نہیں. تو پھاڑ دینے کو بھی کاٹنے کے قبیل سے کہہ دیا گیا، پھاڑنے کو بھی. تو اب دیکھیں پتھر سے کسی کو مارا اور پتھر گیا، پتھر سے چوٹ لگی اور چوٹ اندرون تک پہنچی تو اس کی وجہ سے مر گیا جانور، لیکن کوئی خرق نہیں ہے، جسم پھٹا نہیں، تو مطلقاً موقوذہ کے قبیل سے ہو گیا، موقوذہ میں گیا، وہ حرام ہے متفق علیہ. لیکن اگر مارا تو پتھر سے ہے یا چوڑان سے ہے، لیکن اتنی کاری ضرب ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جسم اس کا پھٹ گیا ہے نا، وہ پتھر آر پار چلا گیا یا اندر تک جو ہے نا مار گئی ہے، پھٹ گیا اس میں. تو پھٹ جانے کی وجہ سے نا اس پھٹن کو جو ہے نا وہ کاٹ کی قبیل سے مان لیں گے، اس سے بھی خون نکلتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے باقی جو لوگ جو ہے نا جو نہیں مانتے اسے موقوذہ مانتے ہیں، یہ کاٹ سے نہیں مارا بلکہ مار سے، چوٹ سے مارا.
بات ہو گئی. یہ تین صورتیں آ گئی، تین اختلاف، ہاں تین اقوال. وبهذا القول قال مشاہیر فقہاء الامصار، یہی قول ہے نا وہ مشہور شافعی فقہا کا بھی ہے، اور امام مالک کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری اور غیرہم، اور دیگر فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے. وهو راجع الى انه لا زکاۃ الا بمحدد یا بمحدد. اور یہ جو قول ہے وہ راجع اس طرف ہے کہ لا زکاۃ الا بمحدد، زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر دھار والے سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف مار پڑے اور نہ تو کوئی زخم ہوا نہ کوئی خون نکلا، تو پھر یہ جو ہے وہ یہ موقوذہ ہو گیا. اور اگر محدد ہے یعنی اس نے کاٹ دیا ہے جسم کو، تو پھر اس سے زکوٰۃ ہوگی. وہ سبب و اختلافی معارض. چلیے یہ تو مختلف مذہب ہو گئے نا جی، مختلف اقوال ہو گئے. یہ اختلاف آیا کہاں سے؟ وسبب اختلافهم معارضة الاصول في هذا الباب بعضها بعضا، کہ ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اصول بعض سے معارض ہو گئے، بعض اصول بعض سے معارض ہو گئے. اور اسی طرح سے وہ معارضۃ الاثر لہا، بعض اثر جو ہے نا بعض اصول کے معارض ہو گئے. اصول میں بھی آپس میں تعارض ہوا، اور اثر حدیث جو ہے نا وہ بھی معارض ہوئی ان اصول کی. دیکھ لیجیے وذالک ان من الاصول فی هذا الباب ان الوقیز محرم بالکتاب والاجماع، یہ وقیز تو حرام ہے نا، قرآن پاک میں مذکور ہے نا موقوذہ، اور اسی طرح سے اجماع بھی ہے. تو وقیز جو ہے یہ حرام ہے کتاب سے بھی اجماع سے بھی. ومن اصولہ ان العقرہ زکاۃ الصید، اور یہ بھی اصول میں سے ہے کہ عقر جو ہے زکوٰۃ صید ہے، اس کے لیے وہ رگیں کاٹنا ضروری نہیں ہے. صید میں گردن کی رگیں کاٹنا کہیں جسم میں کہیں پر بھی زخم لگا دیں کہ خون بہ جائے تو یہ زکوٰۃ شرعیہ ہے. یہ بھی اصول ہے. فمن رآ، یہ دو اصول آپ لے لیجیے سامنے. کہتے ہیں فمن رآ انما قتل المعراض وقیز، انما قتل المعراض وقیز منعه على الاطلاق. فمن رآ یہ شرط ہے، اور منعه اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے. اور ان حرف مشبہ بالفعل، یہ پورا جملہ جو ہے نا ما قتل معراض اس کا اسم اور وقیزن اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پورا انا کا جملہ مل کر کے یہ مفعول ہو جائے گا جملہ کا. تو جس نے یہ دیکھا یا یہ سمجھا کہ جو یہ مانتا ہے کہ معراض جس کو کاٹے، جس کو قتل کرے، یعنی پٹ سے جس کو مارا جائے وہ موقوذہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تو موقوذہ تو حرام ہے، قرآن پاک کی نص ہے، انہوں نے اطلاق منع کر دیا. ومن رعاہ عقرا مختصا بالصید، اور جنہوں نے معراض کے مار سے مرے ہوئے کو عقر قرار دیا، وقیز نہیں قرار دیا بلکہ عقر قرار دیا، کیونکہ عقر میں رگے کاٹنا ضروری نہیں، کہیں پر بھی کاٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مان عقر سے جو ہے وہ صید میں عقر زکوٰۃ شرعیہ ہے، یہ اصل ہے. فرمایا من رأى عقرا مختصا بالصید وان الوقیز غیر معتبر فیہ، اور صید کے ساتھ عقر مختص ہے، صید کے ساتھ جو ہے نا وہ ذبح شرعی میں یعنی وہ رگے کاٹ دینا وہ نہیں ہے. صید کے ساتھ تو عقر مختص ہے، اور وقیز اس میں صید میں معتبر نہیں ہے، انہوں نے علی الاطلاق کے جائز قرار دے دیا. جو وقیز کو کہا گیا حرام ہے، قرآن پاک نے موقوذہ کہا، وہ شکار کے بارے میں نہیں ہے. وہ انسی جانور جو ہوتے ہیں ان کو اگر چوٹ سے مارا جائے گا تو پھر وہ موقوذہ ہے، وہ مراد ہے.
ومن فرق بین ما خرق من ذلك او لم يخرق فمصيرا الى حدیث عدی ابن حاتم المتقدم وهو الصواب. اور جو تیسرا گروہ تھا علماء کا جنہوں نے فرق کیا ہے نا کہ مارا تو اگرچہ ہے پتھر سے غیر محدد سے مشکل سے، لیکن اس سے جو ہے نا اس نے جا کر کے پھاڑ دیا جسم کو، تو پھاڑ دینے کی وجہ سے فرما دیا کہ وہ حلال ہے، اور اگر نہیں پھاڑا ہے چوٹ سے مر گیا تو حرام ہے. تو جنہوں نے فرق کیا ہے خرق اور عدم خرق والا، تو انہوں نے کس طرف جو ہے نا فمصیرن الا، تو وہ کس بنیاد پر انہوں نے ایسے کیا؟ حضرت عدی ابن حاتم والی جو حدیث پاک گزری ہے اس کو اپنا مستدل بنایا، اس کی طرف جاتے ہوئے فمصیرن الی حدیث عدی ابن حاتم. ٹھیک ہے، اس کا ذکر پہلے گزرا، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کا نام لیا ہو وہ مار ڈالے قتل ہو اور روک دے تمہاری اپنے لیے نہ کھائے. چلیے فَأَمَّا الْحَيْوَانُ الْجَارِحُ، اب حیوان جارح کی بات کر لیجیے. جو ابھی وسائل کی بات ہو رہی ہے آلات صید کی. وَأَمَّا الْحَيْوَانُ الْجَارِحُ فَالْاتِّفَاقُ وَالْاخْتِلَافُ فِيهِ منه متعلق بالنوع والشرط ومنه ما يتعلق بالشرط. کہتے ہیں حیوان جارح جو زخمی کرنے والے حیوان ہوں وہ بھی ذریعہ ہوتے ہیں شکار کا. تو اس معاملے میں اتفاق و اختلاف جو ہے وہ دو معاملے سے متعلق ہیں. ایک تو یہ کہ نوع اور شرط دونوں میں اختلاف ہے، اور ایک یہ ہے کہ صرف شرط میں اختلاف ہے. تو نوع اور شرط دونوں میں اختلاف ہے اور دونوں میں اتفاق ہے، یا پھر یہ کہ صرف شرط میں. نوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا وہ جانور ہے زخمی کرنے والا. زخمی کرنے والے جانور تو بہت ہیں، کون سا ہے جو مشروع ہے اور کون ہے جو مشروع نہیں ہے. تو نوع حیوان اور شرط کہ اس کے، جیسے مثال کے طور پہ کتا تو ہے حیوان جارح، لیکن شرط ہے نا کہ معلم ہو، شرط ہے نا کہ وہ چھوڑے. تو شرط میں بھی اتفاق و اختلاف ہے. تو نوع و شرط دونوں میں اتفاق و اختلاف، یا پھر صرف شرط میں. چلیے فَأَمَّا النَّوْعُ، اب فرماتے ہیں کہ نوع حیوان جارح میں جو اتفاق و اختلاف ہے، تو متفق علیہ مسئلہ پہلے دیکھیے فَهُوَ الْكِلَابُ. فَأَمَّا النَّوْعُ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْكِلَابُ مَا عَدَا الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ. تو کلاب کے بارے میں بالکل اتفاق ہے. سارے فقہا اتفاق کرتے ہیں کہ آلہ جارحہ جانوروں میں کتے ہیں. اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے، سوائے کلب اسود کے، اس لیے کہ بعض لوگوں نے اسے جو ہے نا مکروہ قرار دیا، جن میں حسن بصری، ابراہیم نخعی، قتادہ وغیرہ بھی ہیں. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ما اعرف احد یرخص فیہ اذا کان بہیما، اگر وہ بہیم ہے یعنی بالکل کالا بھجنگ ہے، تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس میں جو ہے رخصت دی ہو. منع کیا بعض لوگوں نے، اب تفصیل دیکھنی پڑے گی. کہیں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو کالا جانور بالکل کالا کتا ہوتا ہے نا، جن کتے کی شکل میں ہوتا ہے تو کالا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو یا جو بھی ہے. چلیے شیطان ہے وہ. تو بہرحال کہتے ہیں کہ کتا آلہ جارحہ ہے صید کے لیے، مشروع جانور ہے، مشروع آلہ ہے، اور اس پر اتفاق ہے. ایک ایکسیپشن تھا وہ بیان کر دیا. وہ بھی قال اسحاق، اور یہی قول حضرت اسحاق بن راہویہ کا ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے فعلا اجازت صیدہ اذا کان معلما، وہ سارے کتوں کو، جتنے بھی کتے ہیں، ہر طرح کے کتے اگر معلم ہیں تو وہ آلہ صید ہیں، اور ان کا شکار حلال ہے بشرطے کہ معلم ہو. ٹھیک ہے. تو کالے والے کے علاوہ باقی کتوں پر اتفاق ہے، اور خود کالے کے بارے میں بھی جمہور علماء اسی پر متفق ہیں. ایک دو کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. تو یہ اس سلسلے میں کالے کتے کا جو اختلاف آ گیا ہے، یا
جو اتفاقی معاملہ ہے کہ آلہ جارحہ یعنی حیوان جارح کون ہے کہ جس کا شکار مشروع قرار دیا گیا، وہ صرف کتے ہیں. دیکھیے وصف و اختلاف معارضۃ القیاس للعموم، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ قیاس عموم کے معارض ہے. قیاس یعنی آیت کریمہ میں جو عموم ہے اس میں تو کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے نا. مکلبین فرمایا کہ وذالک ان عموم قوله تعالی وما علمتم من الجوارح مکلبین. تو یہ دیکھیں جو بھی زخمی کرنے والے جانوروں میں جن کو تم ٹرینڈ کر لو، مکلبین کا کلمہ استعمال ہوا یہاں پہ، جس کا معنی تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ شکار پر دوڑاتے ہوئے، لیکن کاف لام اور با جو ہے نا اس میں یہ کتے کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کی صفت ہے. یقتضی تسویۃ جمیع الکلاب فی ذالک، کلمہ تمام کتوں کی برابری کا مقتضی ہے. اس میں فرق نہیں ہے کہ کالے کتے کو الگ کرو اور لال پیلے جو ہیں یا کسی اور کلر کے ہوں تو وہ تو استعمال ہو سکتے، کالے استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ يَقْتَضِي فِي ذَلِكَ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَجُوزَ اِسْتِعَادُ عَلَى رَأْيِ مَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِي عَنْهُ. تو فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلب اسود بہیم کو قتل کرنے کا حکم دیا، کالے کتے کو قتل کرنے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے. تو یہ اس قیاس کا میں تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس کالے کتے کو جب مارنے کا حکم دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا شکار جائز نہیں ہے، اس کام کا بھی نہیں ہے وہ کتا، ہے نا. ورنہ اس کام کا ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. شکار مل جائے کھانے کے لیے تو نعمت ہے، تو یہ اس سے ملا، اس کو باقی رکھنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے موقف کی بنیاد پر جو یہ کہتے ہیں کہ ان النہی یدل علی فساد المنہی عنہ، نہیں منہی عنہ کے فساد پر دلالت کرتی ہے. ہاں نہیں منہی عنہ کے فساد پر دلالت کرتی. تو یہ کہ کالے کتے کو مار ڈالو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو استعمال مت کرو، اس کو استعمال مت کرو. تو یہ نہیں ہو گئی. اور یہ نہیں منہی عنہ کے فساد پر دال ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ استعمال کر لیا تم نے تو جو شکار وہ پکڑ کے لائے گا وہ گڑبڑ ہے، وہ فاسد ہے. ہاں وہ وَأَمَّا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَوَارِحِ، تو جن انواع جوارح میں اتفاق تھا وہ بتا دیا کہ کتے ہیں. ایک تھوڑا سا اختلاف کالے کتے کے بارے میں ہوا، ورنہ کتے جتنے بھی باقی ہیں وہ سب کے سب اتفاق ہے کہ وہ ہیں علیہ جارحہ صید کے لیے. فیما عدل کلب، تو کتے کے علاوہ باقی جو انواع جوارے ہیں یعنی زخمی کرنے والے جانور جتنے طرح کے ہیں ان میں جو اختلاف ہے، کتے کے علاوہ ومن جوارح الطیور وحیواناتها کیا ہے تو فرماتے ہیں اور اسی طرح سے انواع جوارح کے ساتھ ساتھ جوارح طیور جو زخمی کرنے والے پرندے ہیں، بازی ہے، چکرا ہے، چیل ہے وغیرہ. اور اسی طرح سے ان کے وہ حیوانات ہیں الساعیہ ہے، سعیہ کا معنی دوڑنے والے، دوڑ کر کے پکڑنے والے، یا طیور کے مقابلے میں سعیہ آیا ہوگا. فمنہم من اجاز جمیعہا، تو بعض فقہاء کرام نے ان تمام کو جائز قرار دیا ہے، فرق نہیں کیا ہے. صرف کتا نہیں ہے بلکہ جتنے بھی جوارے ہیں چاہے وہ حیوانات سعیہ میں سے ہوں یا طیور میں سے ہوں، حیوانات میں سے ہوں یا
طیور میں سے ہوں، جتنے بھی زخمی کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا درست ہے. اذا علمتا، جبکہ تم ان کو کیا کر لو، سدھا لو. حتی السنور، یہاں تک کہ بلی سے بھی. کما، بلہ جو ہوتا ہے نا، یہ کما قال ابن شعبان وهو مذہب مالک واصحابہ، امام مالک ان کے اصحاب کا بھی مذہب یہی ہے کہ نہیں، صرف کتے کے ساتھ خاص نہیں ہے نا. اور یہ لوگ پھر مکلبین کا معنی وہ کلب کی طرف نہیں لیں گے. کلب یکلب، وہ تکلیف کا معنی لیں گے، ٹرینڈ، جن کو نہیں وہ چھوڑا، جن کو شکاری پہ چھوڑا گیا. وبه قال فقهاء الامصار وهو مروي عن ابن عباس عني ان ما قبل التعلیم من جميع الجوارح فهو آلة لزکاة الصید. یہ ہوگا خلاصہ اس کا کہ فقہائے امثال اسی کے قائل ہیں کہ جو بھی جانور تعلیم قبول کر لے، ما قبل التعلیم من جمیع الجوارح، تمام جوارح میں سے جتنے بھی زخمی کرنے والے جانور ہوں، پرندے درندے، پرندے چرندے، کوئی بھی، وہ سارے کے سارے شکار کے لیے آلہ زکوٰۃ شرعیہ ہیں. وقال قوم، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا اصطیاد بجارح ما عدا الکلب، کتے کے علاوہ کوئی اور مشروع جو ہے آلہ صید نہیں ہے، نہ باز، نہ سقرا، اور نہ کوئی اور. الا ما ادرکتا زکات، مگر یہ کہ آپ اس کی زکات کو پالو تو اور پھر آپ ذبح کر لو تو ٹھیک ہے. اس نے مار گرایا اور آپ دوڑے ہوئے پہنچے، زندہ پایا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو یہ معاملہ الگ ہو گیا. یہ تو صید والا معاملہ ہوا نہیں، اس لیے حلال ہے. لیکن کتے کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ قول کس کا ہے؟ امام مجاہد ابن جبر تابعی کا ہے. واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازی فقط، بعض لوگوں نے انہی لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ نہیں کتے کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، کہتے ہیں ایک اور کو مستثنا کر دیجئے، بازی پرندہ، باز جو ہوتا ہے. واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازی فقط، یہ کہتے ہیں کہ اس کا شکار صرف اس کا شکار جو ہے طیور میں سے حلال ہے، کتا اور بازی. یہ جو اختلاف ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کتا جو ہے وہ آلہ صید ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جانور جو جارح ہو وہ آلہ صید ہے. اس اختلاف کا سبب کہتے ہیں کہ هذا الباب شیئان، دو وجہ. احدهما قیاس سائر الجوارح الکلاب، پہلا سبب یہ ہے کہ تمام زخمی کرنے والے جانوروں کو کتوں پر قیاس کرنا. وذلك انه قد يظن ان النص انما ورد في الكلاب، یہ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ نص جو وارد ہوئی وہ تو کتوں کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین الا ان يتأول ان لفظة مکلبین مشتقة من کلب الجارح لا من لفظ الکلب، مگر یہ کہ تعبیر یہ کیا جائے کہ مکلبین کا لفظ جو ہے نا وہ کلب الجارح سے مشتق ہے، نہ کہ لفظ کلب. کلب اب یہ ایک فعل ہے، ایک مصدر ہے کہ جارح کو چھوڑا، آمادہ کیا، اکسایا، اس سے مشتق ہے، نہ کہ لفظ کلب سے. ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية، اس کے عموم پر جوارح کا لفظ جو ہے نا، جوارح کے لفظ کا عموم بھی ويدل على هذا، اسی پر دلالت کرتا ہے جوارح کا عموم، کیونکہ قرآن کریم نے قلب نہیں کہا ہے، جوارح کہا. وما علمتم من الجوارح، تو لفظ جوارح کا عموم جو ہے اسی پر دلالت کرتا ہے کہ مکلبین سے مراد قلب نہ ہو بلکہ قلب الجارح ہو. فعلى هذا، اس بنیاد پر سبب اختلاف الاشتراک الذي في لفظ مکلبین، لفظ مکلبین میں جو اشتراک ہے وہ ہے کہ یا تو قلب مکلبین سے مراد یہ کہ کتا بنا کر کے، کتے کو اختیار کر کے، یعنی کتے کو جوارحین میں سے، جوارح میں سے کتے کو اختیار کرتے ہوئے ٹرین کر کے ان کو بھیجا جائے، یا پھر مکلبین سے مراد یہ ہے کہ ہاں قلب الجارح سے، یعنی اس کو اکسانا، آمادہ کرنا، ابھارنا، بھیجنا. تو دو معنی آ گئے اس کے، اسی اشتراک کی وجہ سے اختلاف ہوا. والسبب الثانی، دوسرا سبب اس اختلاف کا کہ صرف کتا ہی
आले सैद है या फिर दीगर जवारे भी आले सैद हैं, तो क्या है दूसरा हल मिन शर्तिल इमसाक अल इमसाकु अला साहिबिही अमला, इमसाक की शर्त में इमसाक अला साहिब भी है या नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि इमसाक का माना मुतलक इमसाक है, तो उसने मारा और छोड़ दिया, था या नहीं उसमें से। और बाज़ लोग इमसाक से मुराद इमसाक अला साहिब यानी जो मालिक है उसके लिए, तो उसको पकड़ के लेके आया। ये कहे कि इमसाक मुतलकन की मारा और छोड़ के भाग गया, चला गया। तो जिस इमसाक का तज़किरा हुआ है ना हदीस पाक में भी, कुरान पाक में मिम्मा अमसकना अलैहि, उस इमसाक के लिए इमसाक मालिक पर इमसाक जरूरी है या मुतलकन इमसाक, कि वो भाग रहा था उसको पकड़ लिया गिरा दिया। वह इनका मिन शर्त ही, और अगर इमसाक से मुराद मालिक पर इमसाक है, वह हल यूजद फी गैरिल कल्बि औ ला यूजद, तो क्या कुत्ते के अलावा दीगर जानवरों में भी इमसाक अला साहिब जो है का मादा पाया जाता है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो बड़ा वफादार होता है अपने मालिक का, सारा काम कर लाता है, इस पे फेंकना हो दौड़ाना हो दौड़ा देता है, और वो करता भी है। किसी को जो है अपने मालिक का वफादार होता है कि कोई अगर मालिक पर हमला किया तो करने नहीं देता है। इसीलिए जो है ना वो क्या नाम है, निगरानी और निगहबानी के लिए कुत्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो कुत्ता ही एक वो जानवर है जो अपने मालिक के लिए इमसाक करता है, बाकी जानवर जो है सिर्फ इमसाक करेंगे। उनको बस वरगलाया, गुस्से में आए, और एक शरीफ जानवर वो देखा दौड़ करके हैं हमला कर दिया, मकसद हमला करना था। ये नहीं था कि उनको लेकर के मेरे मेरे मालिक ने कहा हुआ है तो अपने मालिक को खुश करूं। कुत्ते का ये होता है, वो इमसाक मालिक के लिए इमसाक करता है, बाकी जानवर जो है वो बस यूं ही इमसाक कर लेते हैं, जो उनकी फितरत है। जिस जानवर को शरीफ देखेंगे मार डालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये इख्तिलाफ कि क्या ये चीज गैर कल्ब में भी पाई जाती है या नहीं, इमसाक अला साहिब। फमन क़ाल ला युक़ासु साहिबुल जवारिह अल किलाब, तो जो इस बात का कायल है कि दीगर जवारे को किलाब पर कयास नहीं करेंगे हैं, और जो इस बात के कायल है कि लफ्ज़ मुकल्लबीन कल्ब से मुश्तक है, गैर कल्ब वाले इसम से मुश्तक नहीं है, वो कल्ब कोई मस्दर और फेल उससे नहीं। और अन्नहु ला युजदुल इमसाक, या जो ये कहते हैं कि इमसाक सिर्फ कुत्ते में पाया जाता है, फिर वो जो है ना सिर्फ कुत्ते के साथ खास कर देंगे वो लोग। आनी अला साहिबी, इमसाक अला साहिब जो है ना वो सिर्फ किस में पाया जाता है, वह अन्न ज़ालिका शर्त, और यही शर्त है। तो ये लोग क्या कहेंगे, ला युसादु बेजारहिन सिवल कल्बी, कि किसी भी जारिह हैवान से शिकार नहीं किया जा सकता सिवाय कुत्ते के। देख रहे हैं उनको कहाँ से शिकार कर रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि वो जो है ना मुकल्लबीन कल्बुल जारे से नहीं निकालिए आप, इसमें जामिद है कल्ब, उसी से माखूज है वो। ठीक है, वमन क़ास अलल कल्बी साइरल जवारिह वलम यश्तरित फिल इमसाकी अल इमसाक अला साहिबिही क़ाल, और जो तमाम जख्मी करने वाले जानवरों को कुत्ते पर कयास करते हैं, और इमसाक में इमसाक अलल मालिक की शर्त नहीं लगाते, वो ये कहते हैं कि सिर्फ कुत्ता ही क्यों, जो काम कुत्ता करता है कोई और जानवर भी करते तो हो जाएगा। वो कहते हैं यजूज़ु सैदु साइरिल जवारी इज़ा क़बिलत तालीम, जब वो तालीम और ट्रेनिंग और सुधारना जो है ना का मामला हो जाए उनके साथ, और तालीम कबूल कर ले, तो फिर वो भी आपके लिए आला सैद हैं। व अम्मा मन इस्तस्ना मिन दालिकल बाज़ी फ़क़त, और दो ग्रुप का इख्तिलाफ तो बता दिया ना तफसील से। और एक ग्रुप ये, एक कुछ लोग ये थे कि जिन्होंने कहा था कि सिर्फ बाजी, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कुत्ता, उसमें एक का इस्तेमाल किया था कि बाजी को भी कुत्ते में मिला दीजिए, क्योंकि वो जमीन पर चलने वाले जानवरों में कुत्ता हो गया, तो आसमान पर जो जो शिकार उड़ रहे होंगे उनको खाने की जरूरत पेश आ जाए तो कुत्ता तो नहीं लाख पकड़ पाएगा ना,
ایک پرندہ ایک آلہ تو ہونا چاہیے ہمارے لیے آسمان میں دوڑنے والا اڑنے والا، تو بازی کو بھی انہوں نے شامل کر لیا۔ یہ کیسے شامل کر لیا انہوں نے؟ فَمَصِيرًا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن صید البازی۔ اس حضرت عدی بن حاتم کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صید بازی سے کے بارے میں نے سرکار سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ما امسک علیک فقل، دیکھیے بازی کے بارے میں صراحت فرمایا تو بھی شامل کرو مستثنا میں۔ ترمذی کی تخریج ہے۔ فہذہ ہی اسباب اتفاق فی انواع الجوارح، یہ سارے اسباب ہو گئے ہے نا کس کے؟ انواع جوارح کے تعلق سے جو اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہاں اوپر جو انواع کے بارے میں بتایا، وہ اما شرط المشترطہ فی مشترطہ فی الجوارح فإن منها متفق علیہ۔ اچھا وہ بتایا تھا نا کہ انواع کے تعلق سے بھی اور شرط کے تعلق سے بھی اختلاف اتفاق ہے۔ ہاں تو وہ جو شرطیں ہیں جوارح میں جن کے تعلق سے اتفاق بھی ہے اور کچھ معاملات میں اختلاف بھی ہے، چلیے متفق علیہ مسئلہ بتائیے پہلے، پھر مختلفی مسئلہ بتائیے۔ کہتے ہیں وہ تعلیم، چاہے کتا لیجیے آپ چاہے کوئی اور جانور لیجیے، شرط کیا ہے؟ تعلیم۔ متفق علیہ شرط یہ ہے کہ اس کو سدھایا گیا ہو، تعلیم بالجملہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا ارسلت کل بکل معلم کی بات ہو گئی۔ اور مختلفی مسئلہ بتائیے، کہتے ہیں واختلفوا فی صفت التعلیم و شروطہ، ہاں تعلیم کا جو طریقہ ہے اور اس کی جو شرطیں اس میں اختلاف ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تعلیم تین طرح کی، ایک یہ ہے کہ ان احدها ان تدعو الجارح فیجیب، کہ تم جو ہے نا اس جانور کو، زخمی کرنے والے جانور کو، حملہ کرنے والے جانور کو بلاؤ تو وہ سن لے، آ جائے۔ والثانی ان تشلیہ فینشلی، کہ تم چھوڑو تو وہ چھٹے۔ والثالث ان تزجرہ فیزدجر، کہ تم اسے روکو تو رک جائے۔ تو تین ہی چیزیں ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ تم نے کوئی شکار دیکھا تو ہے نا، ایک جانور شکار جا رہا ہے، اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، کتے کو جلدی سے بلاؤ گے، وہ سنے گا تو وہ سن ہی نہیں رہا ہے، سے ہوگا کام، تو بلاؤ تو آ جائے، جب بھی بلاؤ تو آ جائے، جیسے غلام ہوتا ہے بلاتے تو آ جاتا ہے۔ تو ٹک ٹک مارا ہے جام ادھر آ تو آ گئے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اس کا مطلب ٹرینڈ ہے، وہ معلم ہے۔ اور آنے کے بعد یہ کہ چھوڑو جلدی سے اس کو، تو جب چھوڑو آپ اس کے شکار پہ تو وہ آپ کی بات مانتے ہوئے فوراً جائے۔ اور ساتھ میں یہ کہ وہ ہو تو گیا ہے آمادہ آپ کے کہنے پہ، لیکن اس کی صفت حیوانیت جو ہے جو اس کے اندر، کہیں وہ ایسی غالب تو نہیں آ گئی کہ کسی بھی حال میں اس کو ماری کے چھوڑے گا۔ لہٰذا ایک بات اور ہے ٹریننگ کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کی ٹریننگ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ نے چھوڑ دیا، جب چاہو کہ رک جاؤ قومی، روکا تو رک گیا۔ یہ تینوں چیزیں پا لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ٹرینڈ ہو گیا۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ بلاؤ تو آ جائے، چھوڑو تو چلا جائے، روکو تو رک جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان تدعو الجارح فیجیب، والثانی ان تشلیہ فینشلی، والثالث ان تزجرہ فیزجر، ولا خلاف بینہم فی اشتراط ہذہ الثلاثہ فی الکلب۔ کتے کے معاملے میں تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تینوں شرط ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف جو ہے فی اشتراط الانزجار فی سائر، باقی جتنے بھی جوارح ہیں، جتنے بھی جانور زخمی کرنے والے، ان میں انزجار شرط ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ بات یہی ہے کہ جانور تو جانور ہے نا، جتنا بھی روکو گے، سامنے شکار موجود ہے وہ رکے گا نہیں، پھر کتا تو مان جاتا ہے اگر ٹرینڈ ہے تو، اور نہیں مانا جس کا مطلب ٹرینڈ نہیں ہے وہ، لیکن باقی جو ہے اس کے بغیر بھی ٹرینڈ مانے جاتے ہیں، معلم مانے جاتے ہیں۔ چلیے کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف یہ ہے کیا، انما اختلفوا فی اشتراط الانزجار، انزجار کی شرط ہے کہ نہیں ہے۔ انزجار کا معنی وہی باز آ جانا، زجر، جب ڈانٹو روکو
جب جو آپ روکو اس کو تو کیا ہو جائے؟ رک جائے. تو انزجار رک جانے کی ایک شرط لگانا فی سائر الجوارح تمام زخمی کرنے والے جانوروں میں یہ شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. فاختلفوا ایضا تو یہ بھی شرط ہے اختلاف اس سلسلے میں. فی حل من شرط ان لا یاکل الجارح، کیا یہ بھی شرط ہے کہ وہ جانور اس میں سے کچھ نہ کھائے، شکار تو کرے کچھ بھی نہ کھائے. فمنہم من اشترط الاطلاق، تو بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہاں نہ کھانا یہ مطلقاً شرط ہے، تمام صرف کتے کے ساتھ نہیں، کیونکہ اگر اس نے کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک کا وفادار نہیں ہے، وہ معلم نہیں ہے، وہ اپنے لیے دوڑا تھا، دکھا دیا آپ نے، مدد کی آپ نے تو اپنے لیے دوڑا ہے. ومنہم من اشترط فی الکلب فقط، بعض لوگوں نے کھانے نہ کھانے والی بات جو کی ہے وہ صرف کتے کے لیے، کہ کتے نے اگر کھا لیا تو وہ حرام ہے اور نہیں کھایا تو حلال ہے، یہ صرف کتے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیا دو معاملے میں اختلاف ہو گیا. انزجار والی شرط کتوں کے علاوہ باقی میں ہے یا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. کھانے نہ کھانے والی معاملہ کتوں کے علاوہ باقی میں ہے نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کھا لے تب بھی حلال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں. وقول مالک ان هذه الشروط الثلاثه شرط فی الکلاب وغیرہ، یہ تینوں شرطیں صرف کتے کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام میں ہے. وقال ابن حبیب من اصحابی لیس یشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من شرط الجوارح مثل البضاعة والصقور. تو یہ فرماتے ہیں کہ انزجار کی شرط نہیں ہو سکتی ان جانوروں میں جو کہ انزجار کو قبول نہیں کرتے، جیسے بضاعت اور صقور، بازی کی جمع اور صقر کی جمع. شکرا جو ہوتا ہے، شکرا جانور ایک جانور نہیں پرندہ ہوتا ہے، اور بازی ان کو آپ بلاؤ گے تو آ جاتے ہیں، لیکن اب کسی شکار پہ دوڑا دیا تو نہیں رکتے، پھر انزجار کو قبول ہی نہیں کرتے. جب انزجار کو قبول ہی نہیں کریں گے تو ٹریننگ آپ کی ہوگی نہیں، ہے نا، تو ٹریننگ کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ٹریننگ کی صورت تو تب ہو جب ممکن ہو، اور کتے میں یہ ممکن ہے اور بازی میں یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی ٹرین نہیں کر سکتے پھر اس کا مطلب. اس لیے یہ شرط مت لگائیے، یہ کہہ رہے ہیں. یہ مذہب امام مالک کا بھی عامی انہو لیس من شرط الجارح لا کلب ولا غیری، یہ گویا کہ یوں کہہ رہے کہ نہ کتے میں نہ کسی اور میں یہ شرط نہیں ہے کہ نہ کھائے. واشترطه بعضهم في الكلب، اور بعض لوگوں نے یہ شرط کتے میں لگائی ہے اور باقی مادہ میں دیگر. ولم یشترطوا فيما عداه من جوارح الطيور، زخمی کرنے والے پرندوں میں یہ شرط نہیں لگائی. ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل، اور بعض لوگوں نے تو سب میں لگائی. والجمہور على جواز اکل صید البازی والسقط وان اکل، جمہور علماء جو ہے نا یہ پرندوں کے معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بازی اور فکرے کا شکار جو ہے حلال ہے اس کا کھانا، اگرچہ وہ کھا لے. لأن تضریته انما تکون بالعقل، کیونکہ ان کا زخمی کرنا عقل ہی کے ذریعے ہوگا. یہ زخمی کریں گے کیسے؟ کھائیں گے تبھی زخمی کریں گے، دانت سے کھینچ لیں گے اسی طرح زخمی. فالخلاف فی هذا الباب راجع الى موضوعین، تو اس معاملے میں اختلاف دو موضوع کی طرف راجع ہے. ایک یہ ہے کہ حل من شرط التعلیم ان ينزجر اذا زجر، والثانی حل من شرطه الا یاکل، کہ کیا اس کی شرط ہے تعلیم کی، سدھانے کی، کہ جب روکا جائے تو رک جائے، اور دوسری کی کیا یہ شرط ہے تعلیم کی کہ نہ کھائے، ہے نا. تو دو ہی جگہ ہے. ہمارا کہنا کہ ہاں نہ کھائے یہ تعلیم کی شرط ہے، اور جب روکا جائے تو رک جائے. چلیے.
یہ بات ابھی باقی ہے لیکن ٹائم کافی ہو گیا تو اس لیے ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں. یہ بیان مکمل نہیں ہوا.